سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جی امن سرما نیکسٹ ویک آنا آپ. وعلیکم السلام. جی بھائی کوئکلی کر لیجیے. I'm from Bangladesh. Okay. Maybe my language is not comfortable. That's fine. Actually, some of my friends from university are Ahl Hadith, but I'm from Hanafi fiqh, and some of the questions from there also arise from my mind. We don't entertain such questions, my brother. Questions related to any fiqhi denomination or non-fiqhi denomination within the Muslim Ummah, we do not address those questions. This is not the right place. So when I can join? At our stream, you cannot. However, you can join Mufti Abdullah Minhaj stream. I think his stream is either on Monday or Tuesday. Mufti صاحب کس وقت ہوتی ہے آپ کی stream? سیٹرڈے اینڈ سنڈے. نہیں آپ کی stream فقہی والی. ہاں سیٹرڈے سنڈے صبح ہوتی ہے اور منڈے آفٹر مغرب. Monday after Maghrib India time, or inshallah you can join the stream over there and you can perhaps get your answer. But at my stream you will never get the answer because that's not the subject matter. Can I get some contact details, please? Mufti Abdullah Minhaj. Type Mufti Abdullah Minhaj on YouTube and you'll land on his channel. Okay, thank you. چلیں شکریہ. چلیں ٹھیک ہے. یہ آپ کے اوپر جو آپ کو دکھ رہے ہیں ان کا ہی چینل ہے. اسپین والے بھی ہیں. جی بھائی لاسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بہت بڑھیا ہیں. بس اب بند کرنے والے ہیں اسٹریم. جی سر میرے ایک دو سوال تھے. سر سب سے پہلے تو آپ جو اسٹوڈنٹس کو چیلا کہتے ہیں سر یہ آپ نہ کہا کریں. کیوں بھائی؟ یہ تو ارے مہذب الفاظ ہے. نہیں بہت مہذب الفاظ ہے. دیکھیں ایک منٹ بھائی ایک بات سنیں. چیلے کے معنی کیا ہے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں نا کہ چیلے کو ہی تو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے. جی ابھی چیلے کو انگریزی میں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں تو پرابلم لینگویج میں ہوئی. سر آپ کو پتا نا کچھ گالیاں جو ہیں وہ اردو میں گندی لگتی ہیں انگلش میں اچھی لگتی ہیں. آپ اس چیز کو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹ ہم خود کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. تو ابھی آپ کا نام وحیدی ہے اگر میں آپ کو نجدی بولوں گا تو آپ کو برا لگے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا نام یہ نہیں ہے. آپ خود نہیں اگر واجدی کا ترجمہ نجدی ہوگا تو بولے نہیں ترجمہ نہیں ہے نا وہ. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. واجدی کا ترجمہ نجدی کر دیں. اگر مان لیجیے سب کو یہ پتا ہے واجدی کا ترجمہ نجدی ہوتا ہے آپ نجدی بولیں ٹینشن نہیں ہے. لیکن چونکہ ترجمہ نہیں ہوتا تو وہ گالی ہو جائے گی. اسٹوڈنٹ کا ترجمہ چیلا ہی ہوتا ہے. سر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ گالیاں جو ہیں وہ اردو پنجابی میں گندی لگتی ہیں انگلش میں وہ نارمل ہیں. آپ امریکہ میں رہتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا اس چیز کا. چلے آپ کو چیلا نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے آپ کو ہم نے کنسیشن دیا. جی شکریہ سر شکریہ. سر دوسرا لیکن میرا سوال تھا سب پہ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے آپ یہ والا. اب جس کو نہیں میں نے ان کو دیا ہے. عمر بھائی ہمارے یہاں آئیں گے تو چیلا نہیں کہا جائے گا. میں نہیں کہوں گا. ہاں چلیں بس ٹھیک ہے سر شکریہ. دوسرا میرا سوال تھا سر میں نے وہ آپ سے پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ سند کے ساتھ جڑیں. تو یہاں پہ میں جہاں پہ رہتا ہوں یہاں پہ ایک بریلوی علماء ہے. ایک ہی مطلب مسجد ہے یہاں پہ پاکستانیوں کی دیسیوں کی. تو انہوں نے ان سے میں نے بات کی اس کے بارے میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی خود کی سند جو ہے نا جو مطلب ایز اے دیوبندی آپ کی سند خود کی نہیں ہے. کوئی بات وہ کہتا ہے ان سے پوچھے گا کہ ان کی سند کیسے بنتی ہے. کوئی بات نہیں میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپس میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ہمارے عقائد کی وجہ سے شک کرتے ہیں. میں ایک بات آپ کو کہہ کر چھوڑ کر جا رہا ہوں چونکہ آپ آخر میں آئے ہیں. جی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ علماء بریلی کی طرف سے علماء دیوبند کے اوپر جتنے بھی فتوے لگے ہیں جی اصول کے اعتبار سے وہ صحیح ہے تطبیق غلط ہے. اچھا یعنی وہ کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ وہ یہ فتویٰ لگاتے ہیں بھائی یہ گستاخ رسول ہے لہٰذا کافر ہے. ہم بھی کہتے ہیں گستاخ رسول کافر ہوتا ہے. جی بتائیے کون مسلمان ہے جو گستاخ رسول کو کافر نہ کہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں یا جن کو آپ گستاخ رسول سمجھ رہے ہیں وہ گستاخ نہیں ہے لیکن گستاخ رسول کافر ہوتا ہے. اس میں اتفاق ہے. ہمارا اور بریلوی ہم دونوں ایک پیج پر ہیں. جی لیکن آپ کے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گستاخی بھی کرے گا سامنے والا انجینئر صاحب. آپ چلے آپ ان کے چیلے نہ ہوں لیکن وہ تو آپ کے گرو ہیں ہی. ٹھیک ہے گرو جی جا کے اس کے نیچے کامنٹ بھی کر دیں گے. ایک آدمی اسلام کے خلاف بولے گا گرو جی کا کامنٹ وہاں موجود ہوگا. یہ مسئلہ ہے. آپ کسی دیوبندی یا بریلوی کو نہیں پائیں گے اگر وہ عالم دین ہے. اگر وہ عالم دین ہے نا آپ یہ نہیں دیکھیں گے
کہ وہ اوپن ایتھیسٹ اور اسلاموفوبس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں, کہہ رہے ہوں بہت زبردست کام ہو رہا ہے بھائی. نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو اصول ہے نا کہ گستاخ رسول مسلمان نہیں ہو سکتا, گستاخ رسول عزت کا مستحق نہیں ہے, اس اصول میں ہم اور بریلوی دونوں برابر ہیں, تطبیق میں اختلاف ہوا ہے. جی اچھا سر, ابھی میں کو یہاں ڈفرنس ہے. آپ لائے نا کہ میں ایک بریلوی مسجد میں گیا, وہیں امام صاحب نے ساری بڑی سب گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں, سب گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں. یہ آپ ایک کیس لے کر آئے ہیں اور ہم نے 2 منٹ کے اندر ڈیبنک کر دیا. یا یہ فرق ہے آپ کے گرو میں اور ہمارے درمیان. آپ چاہتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلویوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیس کھڑا کر کے آپ لڑاتے رہیں, یہ آپ کا موٹیو ہے. دس از واٹ یو وانٹ. یہ آپ کے گرو جی آپ کے یہی چاہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کی حد تک ظاہر ہے گرو جی کا میدان تو پاکستان ہے نا, تو آپ کے جو گرو جی ہیں وہ پاکستان میں ان مسئلوں کو ہوا دیتے ہیں کہ جو مسئلے دب رہے تھے, ختم ہو رہے تھے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے, لوگ ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے لگے تھے. گزشتہ جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یار یہ تو اتفاق ہو رہا ہے, قوم مل رہی ہے, ایک دم ایک مہرا کھڑا کر دیا کہ تم وہی چیزیں نکال کر لاؤ دبی ہوئی کتابوں میں سے, وہی نکال کر آؤ چیزیں کہ جس سے دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. آج بھی آپ ایک سوال میرے لیے لے کر آئے کسی بریلوی اسکالر کا جو شاید کبھی اس نے آپ سے کیا ہی نہ ہو, تاکہ میں یہ کہوں جواب دے کہ نہیں وہ غلط ہے اور وہ مجھے کہیں کہ میں غلط ہوں اور ہم لڑنے لگے اور آپ بیٹھ کے گیم دیکھیں. دس از واٹ وی کال رینڈ رپورٹ مائی برادر. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت سر, جھوٹے پہ. تو یہ جو طریقہ ہے نا, یہ طریقہ یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رینڈ رپورٹ کا ڈسکرپشن آپ کے اوپر میچ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رینڈ رپورٹ سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, لیکن this is what your teacher has been doing. کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ آپس میں لوگوں کو لڑا رہا ہے اور آپ اس کے مہرے بنے ہوئے ہیں. آپ کو اس نے سستا نشہ کرا دیا اور آپ مہرے بنے ہوئے. آپ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمارے استاد صاحب تو بہت دودھ کے دل ہیں. دیکھیں میں نے اگر میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ کسی مسجد کے امام نے میری سند کے تعلق سے پوچھا ہے, اس کو حق ہے بھائی پوچھنے کا, وہ بھی سند کے ساتھ جڑا ہوا, میں بھی سند کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. جس دن وہ امام صاحب میرے پاس آئیں گے میں انشاءاللہ اپنی سند بھی دکھا دوں گا. لیکن میں گستاخ رسول کے تعلق سے کفر کے فتوے کی 100% تائید کرتا ہوں. اختلاف اس چیز میں ہے کہ جن لوگوں کو گستاخ رسول کہا جا رہا ہے وہ واقعی گستاخ رسول ہے یا نہیں. میں آپ کے انجینئر سے پوچھتا ہوں کہ وہ گستاخوں کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ کامنٹ کیوں کر رہا ہے اسلاموفوب کے ساتھ, وہ ان لوگوں کے کامنٹ کیوں اور ویڈیو کیوں شیئر کر رہا ہے جن کی پوری ویڈیوز ہی اسلامی لٹریچر کے خلاف بنی ہوئی ہیں. یہ سوال کا جواب تو وہ دے گا نا, یہ سوال آپ اس سے کریں. سر ابھی میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. ہو گیا, چلیں ہمیں بھی ویسے بھی جانا ہے, چلیں بھائی آپ کے لیے اتنا ہی انٹرٹین کر سکتے ہیں, آپ کو زیادہ نہیں کر سکتے ہیں, بس ہو گیا. اچھا حضرت, جاتے جاتے ایک کمنٹ پہ میری نظر پڑی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا ابھی سامنے آ جائے, یعنی کہ بات ہو جائے اس چیز کے بارے میں کہ اصول تکفیر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اسٹریم ہوگی اور موسم اس وقت گرم ہے, تو اس کی اگر کوئی اپڈیٹ ہو ہماری آڈینس کو مل جائے انشاءاللہ. اپڈیٹ تو ابھی کوئی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے اصول تکفیر کے اوپر بھی ایک اسٹریم ہو جائے انشاءاللہ, اس کی ضرورت ہے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت